پاکستان کا بھارتی پروپیگنڈے کے جواب میں عالمی سفارتی مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفد کی قیادت بلاول بھٹو کو سونپ دی۔ بلاول بھٹو زرداری اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ یورپ جائیں گے، عالمی برادری کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کی ذمہ داری قبول کرنے پر فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارت کی سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی کوشش پر تشویش کا اظہار۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کو بتایا کہ بھارت کے اس اقدام کو غیر قانونی اور پاکستان کے لیے سرخ لکیر سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے ایران کے سرکاری دورے کی ایرانی صدر کی دعوت قبول کر لی، اگلے ہفتے تہران جائیں گے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ تاریخ گواہ رہے گی کہ چند گھنٹوں میں مسلح افواج نے دشمن کو پسپا کیا۔ مسلح افواج نے پاکستان کی طاقت، ثابت قدمی، قومی یکجہتی کا دو ٹوک پیغام دیا۔ صدر آصف علی زرداری نے گجرانوالہ چھاؤنی کا دورہ کیا۔ صدر مملکت کی آمد پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ان کا استقبال کیا۔ صدر مملکت نے مارکہ حق کی کامیاب تکمیل میں پاک افواج کی مثالی پیشہ ورانہ مہارت اور اعلیٰ کارکردگی کو سراہا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر پی ایس ایل کا میچ دیکھنے پنڈی اسٹیڈیم پہنچ گئے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا پی ایس ایل افواج پاکستان کے نام کرنے کا اعلان۔ پاکستان سپر لیگ کے 3 دن آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے نام، پہلا دن آرمی، دوسرا دن نیوی اور تیسرا دن ایئر فورس کے نام کر دیا گیا۔ اسٹیڈیم میں آتش بازی کا دلکش مظاہرہ۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن مومن آباد میں بیوٹی پارلر میں خاتون کا قتل۔ پولیس کے مطابق بیوٹی پارلر کی مالکن سائمہ کو اس کے شوہر نے قتل کیا۔ سائمہ نے 1 ہفتہ قبل شاہ سے دوسری شادی کی تھی۔ ملزم نے تیز دھار آلے سے خاتون کو قتل کیا اور لاش کو آگ لگا دی۔ واردات کے بعد ملزم فرار۔ مالکن میں پہاڑی سلسلے میں لگی آگ نے گنیار کے جنگل کو لپیٹ میں لے لیا۔ 6 روز قبل لگی آگ نے 15 کلومیٹر پہاڑی سلسلے کو لپیٹ میں لے لیا۔ آگ سے بڑے پیمانے پر جنگلی حیات کو نقصان پہنچا ہے۔ دشوار گزار راستوں کے باعث آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا۔ کوئٹہ میں 320 گرام تندوری روٹی کی قیمت 30 روپے مقرر۔ پرائس کنٹرول کمیٹی نے 1 ماہ قبل 360 گرام روٹی کی قیمت 30 روپے مقرر کی تھی، جس پر تنور مالکان نے احتجاج کیا تھا۔ ضلعی پرائس کنٹرول کمیٹی نے روٹی کے وزن میں 40 گرام کی کمی کر دی۔ چین کے J-10C ملٹی رول لڑاکا طیاروں کے ہاتھوں فرانسیسی رافال طیارے کے گرائے جانے سے بھارت کا آپریشن سندور ایک تباہی میں بدل گیا۔ پاکستان پر بھارتی حملے میں رافال طیاروں کی تباہی مغرب کے لیے ایک سبق ہے۔ جرمنی کے اخبار میں شائع ہونے والے آرٹیکل کے مطابق بھارتی پائلٹس کو پاکستانی پائلٹس کی طرف سے شدید مزاحمت ملی۔ تکنیکی برتری کے زوم میں مبتلا بھارت پاکستان کی فضائی دفاعی صلاحیتوں اور J-10C اور PL میزائل کی صلاحیتوں کا اندازہ لگانے میں بری طرح ناکام رہا۔ رافال کا گرنا یورپ کے لیے بھی وارننگ ہے۔ دوسری جانب امریکی جریدے کا کہنا ہے کہ چین کا J-10 لڑاکا طیارہ امریکہ کے F-16 طیاروں کی برآمدات کو تباہ کر سکتا ہے۔ چین کی کوشش ہے کہ وہ J-10C کو F-16 کا حقیقی حریف بنائے۔ اگر چینی کمپنیز امریکی F-16 کی فروخت میں خلل ڈالنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو یہ امریکہ کے دفاعی شعبے کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ یک طرفہ جنگی کارروائی میں ناکامی، 6 جنگی جہاز تباہ کرنے اور ناکام میزائل حملوں کی ہزیمت اٹھانے کے بعد بالآخر بھارت کو سفارتکاری کا خیال آ گیا۔ بھارت نے تمام سیاسی جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ پر مشتمل 7 سفارتی ٹیمز تشکیل دے دی، جو سلامتی کونسل کے رکن ممالک سمیت اہم شراکت دار ممالک کا دورہ کریں گی۔ تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی دل میں تکلیف کے باعث جیل سے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل۔ شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانو قریشی کا کہنا ہے کہ فجر کے وقت والد کی طبیعت ناساز ہوئی۔ شاہ محمود قریشی کو سینے اور سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ ان کی ECG بھی نارمل نہیں تھی، شوگر لیول بھی زیادہ تھا۔
پارٹی ورکرز کی زوم میٹنگ میں علیمہ خان پر پارٹی کو نقصان پہنچانے کا الزام لگانے والی کنول شوذب کی انسداد دہشت گردی عدالت میں علیمہ خان سے بات کرنے کی کوشش۔ کنول شوذب نے کہا، علیمہ آپا آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، پرانی ویڈیو کے مخصوص حصے کو میرے خلاف استعمال کیا گیا۔ اس پر علیمہ خان نے کہا کہ بس چھوڑو، تم نے جو کہا ٹھیک ہے، ہمارے خلاف بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں، ہمیں اب عادت ہو گئی ہے۔ عدالت کے باہر گفتگو میں کنول شوذب نے کہا کہ ان کا علیمہ خان سے کوئی اختلاف یا گلہ نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس آسان کاروبار فنانس اور کاروبار کارڈ کے لیے زیر غور درخواستوں کا پروسیس جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایکسپورٹ اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کو قرضے کے لیے پلان طلب کر لیا۔ چیف منسٹر آسان کاروبار فنانس اسکیم کے تحت 3010 افراد کو 18 ارب روپے کا قرضہ جاری۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران امن کے لیے ایران کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا غیر ملکی نیوز ایجنسی کو انٹرویو۔ کہا، پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے کی کوششوں پر ایران سمیت تمام بین الاقوامی برادری کے مشکور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات پر آگاہ رہنا چاہیے کہ خطے میں ایسی قوتیں ہیں جو بیرونی عناصر کی مدد سے دوست ممالک کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے غزہ میں دھماکوں کی ویڈیوز پاکستان پر حملے کے طور پر چلائیں۔ امریکی اخبار کے مطابق بھارتی میڈیا پاک بھارت کشیدگی کے دوران ریاستی پروپیگنڈے کا ہتھیار بن گئے۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھارتی میڈیا کے پروپیگنڈے نے بھارتی جمہوری دعووں کو مشکوک بنا دیا۔ ان تمام خبروں کا نہ کوئی ثبوت موجود تھا، نہ کوئی آزاد تحقیق۔ بھارتی میڈیا نے ان دعووں کو ایسے پیش کیا جیسے یہ حتمی حقائق ہوں۔ بھارتی صحافی راجدیپ نے اعتراف کیا کہ پاکستانی طیارے مار گرائے جانے کی خبر غلط تھی۔ بھارتی حکومت نے سچ بولنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی کیا۔ بھارتی حکومت کی قانونی درخواست پر 8000 سے زائد اکاؤنٹس کو بھارت میں بلاک کیا گیا۔ بلاک کیے گئے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی اکثریت پاکستانیوں کی ہے۔ اسرائیل نے غزہ پر حملے بڑھا دیے۔ گزشتہ روز بچوں سمیت مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے غزہ کی صورتحال کو ناقابل بیان، ظالمانہ اور غیر انسانی قرار دے دیا۔ کہا، محاصرے اور فاقہ کشی کی پالیسی بین الاقوامی قانون کا مذاق اڑاتی ہے۔ برطانیہ میں فلسطینیوں کی حمایت میں نکبہ مارچ۔ سرزمین فلسطین سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کے 77 سال پورے ہونے پر لندن سمیت مختلف شہروں میں ہزاروں افراد کی ریلیاں۔ اسرائیل سے فلسطینیوں کا قتل عام بند کرنے اور فلسطینیوں کی زمین واپس کرنے کا مطالبہ۔ حکومت برطانیہ سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت فوری روکنے کا بھی مطالبہ۔ امریکی ریاستوں کینٹکی اور میزوری میں ہوا کے بگولوں اور شدید طوفان سے تباہی، مکانات کی چھتیں اڑ گئیں، درختوں کے جڑ سے اکھڑ گئے، درجنوں گاڑیوں کو نقصان پہنچا، لکڑی کے مکانات ملبے کا ڈھیر بن گئے، 3 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم، مختلف حادثات میں 23 افراد ہلاک۔ وسطی مغربی اور جنوبی ریاستوں میں طوفان گزشتہ روز آیا تھا۔ اور کیلیفورنیا کے طبی مرکز میں بم دھماکے سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ واقعہ پام سپرنگز علاقے میں پیش آیا۔ میئر کے مطابق بم دھماکہ پارک کی گئی کار کے اندر یا اس کے قریب ہوا۔ دھماکے سے کئی قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔